ذائقے ایسے سے پیدا فرمائے کچھ انتہا نہیں، حد ہی نہیں ہے ذائقوں کی. مسائل ہی ہوتے ہیں. آپ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر 4 خواتین ہیں اور وہ الگ الگ کھانا پکائیں تو آپ پہچان جائیں گے کہ اس میں سے یہ کس نے بنایا اور یہ کس نے بنایا. مخصوص ذائقے ایک ہاتھ کا اتنا فرق ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے میں اتنا فرق آ جاتا ہے. صحیح. ہاں وہ جدید ڈشوں نے علیحدہ کر دیا کہ وہ کیونکہ نئی ڈش ہوتی ہے نا ایک دم، تو اس میں کوئی پرٹیکولر ذائقہ تو ذہن میں ہوتا نہیں ہے پہلے، وہ پھر اور زیادہ مزہ پیدا کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں. میرے ایک چچا ہیں، ان کو وہ ڈبل روٹی پسند نہیں تھی. اچھا. تو وہ چچی کو بہت انداز تھا کھانوں کا، پتہ کس طرح سے بنانا ہے، کیا جانتی تھیں. اور تو انہوں نے ان کو ایک حلوہ بنا کر کھلایا، سب نے بڑا پسند کیا. میں نے بھی کہا تسلیم کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے حلوہ. تو ان سے پوچھا جی بہت اچھا ہے، یہ کیسے بنائی، یہ کیا ہے اس کی ریسیپی؟ کہ ڈبل روٹی سے بنایا ہے. ڈبل روٹی اندازہ کریں، ڈبل روٹی سے حلوہ بنایا. تو وہ کھاتے نہیں تھے نا. یہ دیکھو یہ ہے حلوہ. السلام علیکم. بہترین طریقہ ہے یہ. نہیں کھاتے تھے نا، ہے نا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذکریہ رضوی بول رہا ہوں جی، راولپنڈی سے. صاحب آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. یوسف بھائی ہماری طرف بہت آتے رہتے ہیں، راولپنڈی میں نعت شریف پڑھتے ہیں، مجھے دیکھا بھی ہے. میری ایک رائٹ لیگ جو ہے وہ خراب بھی ہے. وہ مجھے وہ ریکویسٹ کرنی تھی، آج میں عید کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ جان نمازوں پہ خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، آپ اس کی ضرور وہ کیجئے کہ وہ جان نمازوں پہ خانہ کعبہ بنانا ہو، کیونکہ لوگ پھر اس پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اس کی تذلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. بالکل اچھی طرف آپ نے دھیان دلایا، اور ایسے موقع پہ یہ بالکل بات جانی چاہیے. بڑی مہربانی ہے آپ کی، بہت شکریہ. آپ وقفہ لینا ہے ہمیں. میں علامہ لیاقت حسین صاحب کا، ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا، اے کے میمن صاحب کا، فیضان خان صاحب کا، ان مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، کچھ مہمان گئے ہیں، کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کچھ اور مہمان انشاءاللہ آتے رہیں گے. عالم اسلام کے ممتاز و معروف شخصیات، آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، ہمیں جوائن کیا انہوں نے. حافظ محمد طاہر قادری نے ہمیں جوائن کیا، اور سید محمد دانش نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. الحاج محمد یوسف میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. صدیق بھائی آپ کو بھی خوش آمدید. آپ دونوں مہمانوں کو بھی خوش آمدید. عید مبارک کی آپ کو. آپ کو بھی ماشاءاللہ عید مبارک. کیسی گزری آپ کی عید؟ الحمدللہ تو پہلا دن تھا، تو قصائیوں کے انتظام کرنے میں، انتظار میں اچھا، اور ان کی ناز برداریاں بھی آج پہلے دن کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. جی ہاں. تو وہ سب کچھ کرتے کرتے ایک تو اچھا، مشہور لوگوں کے ساتھ کچھ ناز برداریاں زیادہ بھی وہ کرواتے ہیں شاید. میں تو نہیں کہہ سکتا بارہ. اچھا، ہمارا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت. طاہر بھائی کیسا گزرا آپ کا عید کا دن؟ بہت اچھا گزرا، لیکن زیادہ زور رہا آرام پہ. اچھا. عید کے دن ہاں الحمدللہ آج قربانی بھی ہماری آج ہی ہو گئی. اس کے دن پہلے دن ہی، ویسے دوسرے دن کرتے ہیں لیکن اس دفعہ خواہش تھی گھر والوں کی کہ پہلے ہی دن کر لی جائے. تو زیادہ پھر آرام پہ ہی زور رہا، اور الحمدللہ پھر آج اس پروگرام میں بھی حاضری دینی تھی، تو پھر یہ کہ اٹھے، کھانا کھایا، گھر والوں سے عید ملے، اس لحاظ سے سارا اچھا دن گزرا ماشاءاللہ. اچھا، کچھ زور جو ہے نا وہ یوسف بھائی کا بھی تھا، وہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے دانش سے پہلے نہیں، سب سے پہلے تو آپ سب کو اور عالم اسلام کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک. اور روٹین کی طرح وہی صبح نماز پڑھنے گئے، پھر آئے، قربانی کی، اور اس کے بعد جلد سے جلد کوشش تھی کہ جلد سے جلد قربانی سے فارغ ہوں، کیونکہ یہاں پر بھی آنا تھا، یہاں کی تیاری بھی کرنی تھی. پھر وہی جب قربانی کی اس کے بعد کلیجی وغیرہ کا اہتمام کیا، والدہ نے کلیجی بنائی، اور وہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جیسے جیسے رشتہ دار بھی آتے رہیں گے، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوگا. لیکن تقسیم کرنے کی جو بات ہے قربانی کے گوشت کی، وہ ابھی باقی ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گوشت تقسیم کرنے جائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. بالکل بالکل، اور وہ ضروری ہے. وہ زیادہ مرحلہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے گھر والوں کو بھی زیادہ فکر اسی کی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اس میں کئی لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے. ایک تو پہنچانے کے اعتبار سے، پھر اس رشتہ دار کے ناراض ہونے کے اعتبار سے. جی ہاں، ہمیں یہ گوشت بھیجا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے. پھر وہ جیسے بچیاں کہیں گئی ہیں
شادی کی ہے تو بچوں کے سسرال میں اچھا چیز جانی چاہیے ورنہ بچی کو تانا نہ مل جائے، بڑے مسائل ہم لوگوں نے کریٹ کیے اپنے معاشرے میں۔ ماشاءاللہ یہ چلتا رہتا ہے یہ معاملہ۔ لیکن اس پہ ایک سسٹم ہو جائے نا مفتی صاحب، یہ کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی گوشت اگر ان کے یہاں پہنچے ان سے ایسی ایک مشاورت کر لی جائے کہ بھئی جن کا آپ کے یہاں قربانی ہوتی ہے کچھ تو نہ آپ بھیجیں نہ ہم بھیجیں۔ جی ہاں، اگر اس قسم کا کچھ سسٹم بن جائے ایسی تو بہت اچھا ہے، اور کر لی جائے بھائی، اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جو منع کیا ہے نا، مکروہ تحریمی ہے، جی اس میں علت یہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی میزبانی کا دن ہے، واہ یعنی تقسیم تو آپ اور ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ عبادت فرض کی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آج گوشت سب کو کھلائے گا، اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھنا حرام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی سے روگردانی کرنا لازم آئے گا۔ صحیح۔ تو بالکل بہت بجا بات ہے کہ واقعی جو غربا ہے ہاں اور رشتہ دار اس کو فیل نہ کرے، کوئی نہ بات نہیں، کریں۔ ٹھیک ہے، بلکہ اچھا ہے آپ ایسے لوگوں کے بھیجیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی۔ نہیں تو بعد میں کہ یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ اب ان کے گھر ہم دینے گئے، اب انہوں نے بلا تکلف کیا وہ ہمارا بھی ذرا لیتے جائیے نا، اب میں کہاں آؤں گا آپ کے یہاں۔ اچھا بدلنے کی ایک روش چل گئی ہے نا، ان کے کون سا آیا جی ران آئے وہاں ران بھیج دو، اس کے آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا اس کے نہیں بھیجیں گے، یہ غلط طریقہ یہ روایت ویسے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلے سے طے ہو جانا چاہیے کہ فارمیلٹی کے طور پہ بانٹا جاتا ہے کہ بس یہ اور دینا پھر اس کے جو ضروری ہے۔ دور رس نتائج آپ ایک اس ایونٹ کے دور رس نتائج دیکھتے ہیں نا کہ یعنی کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ایک دن اس سے نہیں ہے کہ ایک دن غریبوں کو کھانا تقسیم ہوا اور گوشت تقسیم ہوا، وہ لوگ جو سال بھر کچھ نہیں کھا پاتے وہ اس دن کھاتے ہیں، صرف یہاں تک ہی اس کے نتائج نہیں ہیں، بلکہ جو اس کی جو کھال ہوتی ہے، پھر اس کا جو اکنامیکلی جو جس طرح سے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، یعنی یہ ایک، اور پھر اس سے لوگ کتنے روزگار کتنے لوگوں کو ملتا ہے، آپ کی جو ہے وہ بزنس کتنا اچھا ہوتا ہے، آپ کی پروڈکشن، آپ کی مینوفیکچرنگ کنسرنز چلتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا سائیکل ہے کہ جو پورا سال چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب جس گھر میں کوئی مرد حضرات پہ کہ ایک دو حضرات ہی ہیں، کنوینس بھی کوئی ایسا مسئلہ تو پہنچاتے ایک رات ہو جاتی ہے، بندہ خود پہنچ جاتا ہے، خود پہنچ جاتا ہے۔ اچھا صدیق بھائی ماشاءاللہ آپ کراچی کے اس علاقے میں رہتے ہیں، وہ علاقہ یہ گاؤں گلی سمجھے مشہور ہے، سمجھنا۔ میں صدیق بھائی مفتی صاحب قبلہ سے پوچھ رہا تھا، لیکن سچی بات ہے کہ بات ادھوری رہ گئی۔ اصل اور خاندانی قصائی کی کیا نشانی ہے بھائی جان؟ آپ چونکہ بہت قریب رہے ہیں ان سے۔ قصائیوں سے؟ ہاں آپ بھی سامنے ہی رہتے تھے میرے۔ آپ تو قریب، لیکن میں نے غور نہیں کیا نا، میں تشنا ہوں ابھی۔ کوئی خاص نشانی ہو کہ ہاں بھائی آپ کو یہ بھائی ہم جہاں رہتے تھے یقین ہے کہ صدیق بھائی نے غور کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا یہ لوگ صدیق بھائی، اور غور نہ کریں جیسے میرا خیال ہے پورا سال جو گوشت لینے جاتا ہے میلے میں تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ قصائی پورا سال ان سے ہم اصل میں گوشت لیتے ہیں۔ قصائی کی پہچان زیادہ تو میں نے یہ سنا ہے، بہرحال ہمیں کوئی اتنا خاص تجربہ نہیں ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے یوسف بھائی کا، کہ ہونا یہ چاہیے اس اہم معاملے کی وضاحت جو ہے مجھ سے کروا رہے ہیں، تفسیر ہونا یہ چاہیے کہ جب اس کے جو کھال اتارتے ہیں وہ جانی ہوتی ہے، اس کو وہ خراب نہ کرے تاکہ جس ادارے کے لیے وہ بکنی ہے۔ یوسف بھائی یہ پوچھ رہے ہیں قربانی سے پہلے کیسے پتا کیسے پتا چلے؟ یہ تو قربانی ہو جائے گی تو پتا چلے گا، شکلیں بتا دیتی ہیں، میں نے بزرگوں سے سنا چال بتا دیتی ہے، شکلیں بتا دیتی شکلیں بھی بتا دیتی ہیں، بات کرنے کا انداز بتاتا ہے ان کا، اور مسئلہ پھر وہ سال بھر ملاقاتیں بھی رہتی ہیں جی ہاں جب گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں کرتے ہیں، ورنہ پھر عید والے دن تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہر کوئی بالکل سامان لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک مشاہدہ ہے صاحب کہ جس گروپ میں پورا سال 5 افراد کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جسے ایک قصائی کا گروپ ہے، تو عید والے دن اس گروپ کے 5 گروپ بن جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہر بندہ جو نا اپنا ایک گروپ بنا کے نکل جاتا ہے الگ علاقے میں، تو 5 گروپ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ جب ایک گروپ کے 5 گروپ بنیں گے تو اس میں کتنے ماہر لوگ ہوں گے۔ پینٹر ہے تو پینٹر بھی قصائی بنا ہوا ہے، کارپینٹر ہے تو وہ بھی قصائی بنا ہوا ہے۔ لیکن تسلیم بھائی میں نے دیکھا ہے کہ اصل میں ایک ہی لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر آ کے کہ اصلی قصائی تو مل نہیں رہا ہوتا ہے، تو اب وہ تنگ آ جاتے ہیں، اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وقت اتنا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں پلمبر بھی مل جائے، اللہ کرے جلدی قربانی تو ہو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔